السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفثه من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محسنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم واللہ غفور الرحیم. اور تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی پوری وسعت و طاقت نہ ہو تو وہ مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو اپنا نکاح کر لے. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے. تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو، اس لیے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو اور قاعدہ کے مطابق ان کے مہر ان کو دو. وہ پاک دامن ہوں، نہ کہ اعلانیہ بدکاری کرنے والیاں ہوں، نہ خفیہ آشنائی کرنے والیاں ہوں. پس جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ جائیں پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں تو انہیں آدھی سزا ہے اس سزا سے جو آزاد عورتوں کی ہے. کنیزوں سے نکاح کا یہ حکم تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو، اور تمہارا ضبط کرنا بہت بہتر ہے، اور اللہ تعالی بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے. ناظرین کرام، یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 25 ہے. اس آیت میں ایک شرعی اور فقہی مسئلہ بڑی اچھی طرح بیان کیا گیا کہ جس کسی کو آزاد مسلمان عورت سے نکاح کی طاقت نہ ہو، اس کا مہر دینے کی طاقت نہ ہو، اخراجات برداشت کرنے کی طاقت نہ ہو، تو مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر سکتا ہے. وہ لونڈی جس کے یہاں ہے، یعنی جو اس کا مالک ہے، جو اس کا آقا ہے، اس کی اجازت سے نکاح کرے گا، اس کو مہر دے گا. یہ دو مسئلہ ہوا، نکاح آقا کی اجازت سے کرے گا، مہر لونڈی کو دے گا. دو، اور تیسرا وہ لونڈیاں بدکاری کرنے والی فاحشات نہ ہو، فاحشہ عورتیں نہ ہو، پاک دامن ہو. چوتھی چیز کہ نکاح کے بعد اگر آ کے فحاشی کرے تو آزاد کے بنسبت ان کو آدھی سزا ملے گی. اس آیت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ لونڈی کا جو مالک ہوتا ہے وہی اس کا ولی ہوگا. لونڈی کا کسی بھی جگہ نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا. اس طرح غلام بھی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کسی جگہ نکاح نہیں کر سکتا. اور آدھی سزا کا مطلب کہ لونڈیوں کو 100 کوڑے کے بجائے آدھے یعنی 50 کوڑے مارے جائیں گے. یا ان کے لیے سزائے رجم نہیں ہے کیونکہ وہ تو آدھی ہو نہیں سکتی رجم کرنے کی سزا. اور غیر شادی شدہ لونڈیوں کو تعزیری سزا ہوگی. لونڈیوں سے شادی کی اجازت ایسے لوگوں کے لیے ہے جو جوانی کے جذبات پر کنٹرول نہ رکھ سکتے ہوں، بدکاری میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہو، اور جب تک وہ کسی آزاد عورت سے شادی کے قابل نہ ہو جائیں، ان حالات میں لونڈی سے شادی کی اجازت ہے. اس آیت سے جو چند فوائد و مسائل ثابت ہوتے ہیں. پہلا مسئلہ، اسلام میں آزاد کو آزاد سے ہی شادی کی ترغیب دی گئی، شادی پر آزاد سے ابھارا گیا ہے. ضرورت پر آزاد کسی لونڈی سے شادی کر سکتا ہے. دوسرا مسئلہ، شادی بیاہ میں مال کا ہونا ضروری ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، بغیر مال کے آپ مہر کیسے دیں گے، ولیمہ کیسے کریں گے، خرچ کیسے برداشت کریں گے؟ انہی سب خوبیوں کی وجہ سے مرد کو عورتوں پر حاکم اور قوام قرار دیا گیا کہ عورت کو مہر مرد دیتا ہے، ولیمہ کا خرچ مرد اٹھاتا ہے، اور بیوی کا پورا خرچ مرد دیتا ہے. عورت کے ذمہ خرچ نہیں ہے. وہ تو ہمارے ہندوستان میں مسلمانوں کی بدنصیبی ہے کہ وراثت کے قانون کو ختم کیا
تو جہیز ایک لعنت کے طور پر ان پر مسلط ہو گیا۔ ہندوؤں میں وراثت نہیں ہے، بیٹی باپ کی جائیداد سے وارث نہیں ہوتی، تو شادی کے وقت اسے اتنا دے دیتے ہیں کہ اب اسے کچھ ضرورت نہ رہے، یا جس کے پاس جتنا ہے وہ دے دیتے ہیں، اور وہ جہیز مانگتے بھی ہیں، باقاعدہ تلک چڑھتا ہے۔ یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ اسلام میں عورتوں پر کوئی بوجھ نہیں ہے شادی کے لیے۔ تیسرا مسئلہ، کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، اگر شادی کی پیسے نہیں ہیں تو ایسی صورت میں قرض اور ادھار بھی لے سکتا ہے، آسان سے آسان مہر بھی رکھ سکتا ہے۔ مہر دینے میں قرض کی بہت ضرورت نہیں ہے، ولیمے میں آپ کچھ گنجائش نکال لیجئے۔ مہر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک معروف واقعہ صحیح بخاری میں، ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورت جو اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر رہی ہے، یعنی ہبہ کر رہی ہے، آپ اس سے میری شادی کرا دیجئے۔ جب آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میرا نکاح اس سے کرا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو مہر کیا دو گے؟ تو اس نے کہا میرے پاس تو مہر دینے کے لیے کچھ نہیں۔ کہا کہ لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے؟ اب سوچی کہ لوہے کی کیا قیمت ہے، لوہا جہاں پڑا ہو لے جائیں سونار پہ کوٹ کاٹ کے پیٹ پاٹ کے انگوٹھی بنا دے گا، لیکن لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی۔ یہ عالم تھا غربت کا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ مہر دینا قرض لے لو، کہا کہ یہ بتاؤ کہ قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، قرآن جو یاد ہے نا، اسی کے عوض میں نے تمہیں اس عورت سے تمہارا نکاح کر دیا۔ تو مہر کو اتنا آسان بنا دیا ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نان و نفقہ کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ شادی کر لے۔ شادی سے نگاہیں نیچی ہوتی ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ اس کے لیے ایک طرح کا ڈھال ہے، طاقت کو روکنے کا، حفاظت کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو اس حدیث سے تیسرا مسئلہ ثابت ہوا۔ چوتھا مسئلہ، آزاد آدمی کے لیے لونڈی سے 2 شرطوں کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت ہے۔ پہلی شرط کہ مومنہ اور آزاد عورت نہ پائے تب وہ لونڈی سے شادی کرے۔ دوسری شرط کہ گناہ میں پڑنے کا، بدکاری زناکاری میں پڑنے کا اندیشہ ہو، تب 2 شرطوں کے ساتھ اجازت ہے۔ پانچواں مسئلہ، کتابیہ سے شادی کرنا۔ کتابیہ سے شادی کرنے کی بھی اجازت ہے۔ آزاد عورت سے شادی کرنا ہے، اور بصورت مجبوری لونڈی سے بھی شادی کرنے کی اجازت ہے۔ کتابیہ یعنی اہل کتاب کی جو عورتیں ہیں وہ آزاد ہوں، آزاد کتابیہ، پہلا درجہ آزاد مسلمان عورت، دوسرا درجہ آزاد کتابیہ یعنی اہل کتاب کی عورتیں، تیسرا درجہ آزاد مومنہ لونڈی۔ بعض علماء نے کہا کہ آزاد کتابیہ یہ لونڈی ایمان والی لونڈی سے بہتر ہے، اس لیے کہ آزاد سے آزاد بچے پیدا ہوں گے اور لونڈی کے بچے غلام ہوں گے، تو جو آقا ہوگا اس کے تابع ہو جائیں گے، یا آقا کا اس لونڈی پر جب تک وہ آزاد نہیں ہوتی اثر رہے گا، تو اس لیے آزاد کا اختیار کیا جائے گا۔ اب آج لونڈی وغیرہ کا شادی کا دور نہیں ہے، اور کتابیہ سے بھی شادی کرنا آج خطرے سے خالی نہیں ان حالات میں، مگر یہ مسائل قرآن میں قیامت تک کے لیے، حالات بدلتے ہیں، عروج و زوال آتے رہتا ہے، تو مسائل اپنی جگہ مستحکم رہیں گے۔ چھٹا مسئلہ، غلامی کا درجہ آزادی سے کم ہے۔ غلام بیچا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے، غلام اپنے نفس کا، جان کا، مال کا مالک نہیں ہوتا، آزاد مالک ہوتا ہے۔ ساتواں مسئلہ، جب کوئی آزاد مومنہ عورت نہ پائے تو کتابیہ آزاد سے شادی کر لے یا لونڈی سے شادی کر لے۔ کتابیہ لونڈی سے شادی کی اجازت نہیں، یعنی ایسی لونڈی جو اہل کتاب کی ہو اس سے نہیں شادی کریں گے، مومنہ لونڈی سے کریں گے، اور اہل کتاب کی ان عورتوں سے شادی کریں گے جو آزاد ہوں، یہ اولا اور افضل ہے۔ آٹھواں مسئلہ، اللہ کا علم، اللہ غیب اور ظاہر اور باطن دونوں کو جاننے والا ہے، چھپی ہوئی چیزیں اور واضح ان کو جانتا ہے، واللہ اعلم بایمانکم۔ آٹھواں مسئلہ، یہ ملک اور ملک کے اندر کی ساری چیزیں یہ اللہ کی ملکیت ہے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کوئی چیز ہماری نجی نہیں ہے، سب اللہ کی ملکیت ہے۔ انسان کسی چیز کا مالک ہوتا ہے تو اسے خریدتا بیچتا ہے،
لیکن یہ مکمل ملکیت اس کی نہیں ہوتی. جس چیز کو آج خرید بیچ رہا ہے کل وہ چیز اس کے ہاتھ سے نکل بھی سکتی ہے. 10واں مسئلہ، مہر کی حقدار عورت ہوتی ہے، چاہے آزاد ہو چاہے لوڈی ہو. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، مہر کو یہاں اجور اور اجرت کہا گیا ہے، کیونکہ شادی جس کی ہو رہی ہے مہر اس کے آقا کو نہیں دی جائے گی، مالک کو نہیں دی جائے گی، بلکہ مہر اس عورت کو دی جائے گی جس سے نکاح ہو، چاہے وہ آزاد ہو چاہے لوڈی ہو. 11واں مسئلہ، لوڈی سے جب نکاح کریں گے تو پاک دامن لوڈی اختیار کریں گے، کیونکہ لوڈیاں جس کے مالک کے ہیں ظاہر سی بات ہے ان سے وطی اور ان سے جو ہے ہم بستری حلال ہے. تو ایک تو وہ لوڈی ہے ہم وطی حلال ہے، دوسرے وہ پیشہ ور نہ ہو. تو کہا کہ محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان. 12واں مسئلہ، لوڈی اگر بدکاری یا زنا کر لے تو اس پر حد نہیں ہے، رجم نہیں ہے، لیکن جو شرعی حدود ہے کوڑے وغیرہ وہ آدھے، 100 کی جگہ 50 کوڑے لگائے جائیں گے، یہ اس کی حد ہے. 12واں مسئلہ، لوڈی سے اسی وقت نکاح جائز ہے جب انسان مجبور ہو، آزاد نہ پائے آزاد عورت، یا گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے. 13واں اور آخری مسئلہ کہ قرآن کا اسلوب ترتیب، کس طرح سے قرآن نے اپنی بات کو سمجھایا ہے لوڈی سے نکاح کا معاملہ. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ. اسی سے ملتا جلتا 14واں مسئلہ بھی ہے کہ صبر یہ سب سے بڑی نعمت ہے. آدمی پہلے صبر کرے، گناہوں سے دور رکھے اپنے آپ کو، لیکن اگر اس کی قوت طاقت زیادہ ہے، اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا، تب وہ نکاح کی اجازت ہے. نہیں تو فرمایا کہ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ. اور 14واں مسئلہ جو شیخ نے استفادہ کیا ہے اور ذکر کیا ہے، اللہ کے 2 نام غفور اور رحیم. اللہ کے 2 نام ہیں اور اللہ کی دونوں صفت ہیں، وہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو آیت نمبر 25 میں لوڈی سے نکاح کے چند احکام و مسائل بیان کیے گئے. آج گرچہ ہمارے درمیان لوڈیاں نہیں ہیں، غلامی کا دور نہیں ہے، لیکن آیت نمبر 25 جب نازل ہوئی اس وقت یہ رواج تھا، بعد میں بھی تھا. ممکن ہے حالات بدلے، لوڈیوں کا دور آئے، قیامت تو رہتی دنیا کے لیے ہے. تو جب وہ میٹر یا مسئلہ آئے گا سامنے، یا آج بھی کہیں آ جائے، تو پھر اسی آیت کی روشنی میں لوڈی سے نکاح کرنے کا حکم دیا جائے گا، اجازت دی جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شرعی قوانین کی پابندی عطا فرمائے، ہر قسم کے شر، فساد، فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین کرام، سورہ النساء کی اس آیت کے بعد انشاءاللہ قریب ہم آیت نمبر 26 کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کو پتا ہے آئی پلس ٹی وی کے جو مختلف پروگرامز آپ تک پہنچتے ہیں، دینی پروگرامز، اسلامک پروگرامز، ریسرچ پروگرامز، علمی پروگرامز، یہ سارے پروگرامز کو آپ تک پہنچانے میں کئی اخراجات ہوتے ہیں. علماء جو اپنا وقت دیتے ہیں، اور بہت سارے ایسے کاسٹ جو بیہائنڈ دا سین ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو علماء کے علم کو آپ تک پہنچانے میں ذریعہ بنتے ہیں، جیسے ٹیکنیکل سٹاف، ایڈیٹرز، اینیمیٹرز، سوشل میڈیا سٹاف، سپورٹ سٹاف. ٹیکنالوجی کا بھی کاسٹ ہوتا ہے، پریمائسز کاسٹ، ٹریولنگ کاسٹ، ایکوپمنٹ. ایک پروفیشنل اسٹوڈیو کو مینج کرنے میں، ایک ٹیم کو مینج کرنے میں بہت سارے کاسٹ ہوتے ہیں. میں آپ کو بھی ابھارتا ہوں کہ آپ بھی اس کام میں ضرور سپورٹ کریں، آئی پلس ٹی وی میں اپنا تعاون ضرور پیش کریں. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.